شہداء کے ورثاء، شہداء کے لواحقین، اسٹیج پہ موجود میرے معزز مہمان، میں آپ سب کو اس پرمکار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سب سے مخاطب ہوں، میں کسی قبائلی حیثیت سے مخاطب نہیں، میں کسی سیاسی حیثیت سے مخاطب نہیں۔ اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو میں ایک شہید کے بیٹے کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو ایک شہید کے پوتے ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو ایک شہید کے بھائی ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو پنڈال میں جتنے بھی شہید ہیں اور بلوچستان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے وارث ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ 13 جولائی آج سے 5 سال پہلے، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ میرے اور کئی بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ 13 جولائی مجھے اس قیامت ساز لمحے کی یاد دلاتا ہے جدھر میں نے اپنے والد، اپنے استاد، اپنے دوست کو کھویا، اور جتنے بھی بلوچستان کے رہنے والے ہیں، کسی نے اپنا بازو، کسی نے اپنا بھائی، کسی نے اپنا لیڈر کھویا۔ لیکن آج میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 13 جولائی میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت پر مجھے کسی قسم کی بھی افسوس نہیں۔ افسوس مجھے اس لیے نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کی وہ مقصد بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے جام شہادت نوش کرنا کسی فخر سے کم نہیں۔ آج 5 سال پہلے میرے والد شہید کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی شہید، جتنے بھی ہمارے بازو، جتنے بھی ہمارے عزیز، جتنے بھی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، آج بھی ہمارے دعاؤں میں اور ہمارے یادوں کے حصے ہیں۔ اگر آج میں اپنے والد کی شہادت اور بہادری کا ذکر کروں گا تو میں ان کے ساتھیوں کی جو قربانی ہے، ان کی ساتھیوں کی جو بہادری ہے، ان کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی شہادتوں کے بعد آج بھی آپ سب کے دلوں میں پاکستانیت کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان بنے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہم اور آپ سب کو یہ بخوبی سے معلوم ہے کہ یہ سرزمین، یہ صوبہ قربانی مانگتی ہے، یہ صوبہ خون مانگتی ہے، جو کہ ہمارے بلوچستان کے فرزند، ہمارے پاکستان کے فرزند ہر دن قربانیاں دے رہے ہیں، خواہ وہ سول لائن ادارے ہوں، خواہ وہ آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں۔ ہم اپنا قرض، اپنی جان، اپنے ملک کے لیے نثار کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے میرے بھائیوں نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں یقیناً دہشت گردی کے باعث ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خواہ وہ سول لائن ادارے ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں، سب نے اپنوں کے جنازے کندھے دیے ہیں۔ میرے گھر سے میں نے اپنے والد کے جنازے کو کندھا دیا، اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا، 300 زائد اپنے عزیزوں کے اپنے جنازوں کو کندھا دیا۔ لیکن آج یہ آپ سب کی موجودگی میں
یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے قربانی نہیں دی. جتنے بھی ہم نے اپنے سر کٹوائے ہیں یہ کسی خاندانی مفاد کے لیے نہیں کٹوائے. اگر ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں تو اس صوبے کے لیے کیے ہیں. اگر ہم نے سر کٹوائے ہیں تو پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی دفاع کے لیے کی. مجھے بخوبی معلوم ہے کہ جب کسی کے گھر سے کسی شہید کا جنازہ اٹھتا ہے ان کا جو سسٹم ہے کیسے درم برم ہو جاتا ہے. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تربت میں ایک ہاکر کو شہید کیا جاتا ہے. جوائنٹ روڈ پہ آپ کے ٹریفک سارجنٹ کو شہید کیا جاتا ہے. مستنگ میں آپ کے ایتھلیٹس اور ڈاکٹروں کو شہید کیا جاتا ہے. کوئٹہ میں آپ کے وکلا اور جرنلسٹ کو شہید کیا جاتا ہے. عید کے دن ہمارے شہداء کی قبروں پر بم دھماکے کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ایک ایک گھر سے دھرینگڑ کے واقعے میں 7 جوان سال بچوں کے جنازے اٹھے ہیں. ایسے بھی گھر ہیں جن کے جنازوں کو مرد نہیں تھے کہ وہ اپنے جنازوں کو کندھا دے سکے. تو ہمیں کس چیز کی ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کیوں شہادتیں دے رہے ہیں؟ ہمارا وجہ کیا ہے؟ کیا ہم گنہگار ہیں؟ کیا ہم بلوچستان میں رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہیں؟ تو کیوں ہمیں شہید کیا جا رہا ہے؟ خواتین حضرات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور سچائی کی ہم بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے. تو اگر یہ پاکستانیت کا نعرہ لگانا، اگر بلوچستان کے شہداء کے فیملی کو سپورٹ کرنا، مالی امداد دینا یہ گناہ ہے، ہم اس گناہ میں آج بھی ملوث ہیں اور آنے سالوں تک انشاءاللہ ملوث رہیں گے. خواتین حضرات، تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا کیونکہ ایسے تقریب بلوچستان کے تاریخ میں بہت کم ہوتے ہیں. اور آج میں بہت خوش قسمت ہوں کہ دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں. خواہ پیپلز پارٹی کو ہوں، جالوان عوامی پینل کے ہوں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ہوں، یا کوئی دوسرے الگ الگ جماعتوں کے ہوں. آج میں آپ سب کے سامنے ایز اے شہید فرزند دل کھولنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ شہادتوں پر ہمیں کسی بھی چیز کی افسوس نہیں ہوئی. اگر ہمیں افسوس ہوا ہے تو اپنوں کی خاموشی سے ہوا ہے. دشمن ٹھیک ہے، دشمن ہے، وہ ہمیں مارے گا. آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ اپنے اپنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں چپ ہیں؟ دھرینگڑ میں 300 سے زائد شہداء کی جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو اتنی بھی اخلاقی جرات نہیں کہ آپ اپنے شہداء کے لیے بات کر سکیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ تو خوش قسمت ہے کہ وہ شہید ہو گئے. تو ان بیچاروں کا کیا جو آج بھی زخمی ہیں، جنہوں نے اپنے شہداء کو دفن کیے؟ کیا آپ کو اتنی بھی اخلاقی جرات نہیں کہ آپ ان کے لیے پارلیمانوں میں آواز اٹھائیں؟ کیا آپ کو اتنی بھی اخلاقی جرات نہیں کہ آپ ان کے لیے کم سے کم دعا کر سکیں؟ گئے دن آپ پارلیمان میں بحث کرتے ہیں ٹماٹر کے داموں پہ. گئے دن پارلیمان میں آپ آٹے کے داموں پر بحث کرتے ہیں. کیا بلوچستان کے لوگوں کا خون ٹماٹر سے بھی سستا ہے؟ کیا بلوچستان کے شہداء کا خون آٹے سے بھی سستا ہے؟
اگر ہے تو خدارا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے. خدارا جو اپنے آپ کو سائل، بلوچستان کے سائل اور وسائل کے وارث کہتے ہیں، ہمیں جوتی پٹیاں نہ پڑائیں. خدارا جو اپنے آپ کو بلوچی رسم و رواج کے مالک کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلوچی ننگ و ناموس کے وارث کہتے ہیں، آپ ہمیں بھڑکائیں مت. ہمیں پتہ ہے ہم نے بلوچستان کے لیے کیا دیا ہے اور آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. تو خدارا آپ سب کی موجودگی میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم آپ کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ آپ ہمیں استعمال کریں. اور یہ آپ مت سوچیں کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم باشعور لوگ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ قربانی کیسے دیتے ہیں. خواتین و حضرات، جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے، ہم سے درد اور درد ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. چونکہ میں ایک شہداء کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں شہداء کے لواحقین کے لیے کچھ کروں. میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں شہداء کے غصہ کے لیے کچھ کروں. مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سرفہرست آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی قربانیوں کا مثال ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے شہادتوں کے باوجود آج تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنا کہ وہ شہیدوں کے لواحقین کی آواز بن سکے. آج تک کچھ ایسا پلیٹ فارم نہیں بنا کہ وہ شہداء کے خاندانوں کو مالی، سیاسی، اکانومکلی جو بھی ہے وہ امداد دے سکے. بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. خواتین و حضرات، تاہم جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھیوں نے مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جن میں شہداء کے اور غازیوں کے خاندانوں کا ہم آواز بن سکیں. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ شہداء کی فیملیز کو ہم مالی امداد دے سکیں. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس میں ہم شہداء کے خاندانوں کو ہم تعلیم دے سکیں. تاہم ہم نے ایک شہداء فورم کا انعقاد کیا اور یہ آپ کے سامنے ہے. جس پلیٹ فارم سے میں آج خطاب آپ سے مخاطب ہوں، یہ پلیٹ فارم میرے دل کی بہت قریب ہے. یہ پلیٹ فارم اس لیے میرے دل کے قریب ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے شہداء کا پلیٹ فارم ہے. یہ پلیٹ فارم اس لیے کیونکہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہزارہ برادری ہمارے مستوں کے عوام سے تھوڑا وہ ہے، ان کی گریونسز ہیں. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ پلیٹ فارم میرا نہیں، یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے. آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. آخر میں کیونکہ ایک نوجوان کی حیثیت سے میں اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے لیے بھی استعمال مت ہو. جو لوگ باہر بیٹھ کر آپ کو استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو یہیں بیٹھ کر سائل اور وسائل کے وارث کہتے ہیں، آج آپ سب کے فیصلہ ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کتنی بلوچستان کے لیے قربانی دی ہے اور انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا قربان کیا ہے. آج ہم نے بلوچستان کے لیے اپنوں کا جنازے اٹھائے ہیں اور یقیناً انہوں نے آج تک اپنے بلوچستان کے لیے اتنا خون بھی نہیں کٹوایا. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد بلوچستان میں محب الوطن نوجوانوں کی حکمرانی ہوگی. والد شہید کا مشن کے ساتھ جتنے بھی جڑے مرد اور خواتین ہیں، میں آپ سب کو صبح سلام کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے خطرناک ماحول میں ابھی تک پاکستانیت کے جذبے آپ میں کم نہیں ہوئے. اور آخر میں آپ کیونکہ آج ہمارا پہلا تقریب ہے شہداء فورم کے پلیٹ فارم سے،
کیونکہ والد صاحب ایک بات کہتے تھے کہ ہم نے تو لوگوں نے ابھی تک کفن نہیں باندھا، کفن خریدا نہیں ہے، ہم نے تو کفن اپنے سروں پر باندھ لیا. تو ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آج شاید یہاں کھڑے ہیں، کل نہ ہو، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی موجودگی میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم آج کے دن کو ہر سال منائیں گے اور اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے. آخر میں کچھ الفاظ اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج، کیونکہ بلوچستان کا تو بہت کم سنا جاتا ہے اور شہیدوں کا تو کبھی سنا نہیں جاتا، تو بہت شکریہ آپ نے آج میں ہمیں کوریج کیا ہے. اور یہ ایک جنگ ہے، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو آخر میں شہداء کے لواحقین، شہداء کے فیملیز کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اٹھے گا حق اور عدل کا نعرہ، اٹھے گا حق اور عدل کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. پاکستان زندہ باد، شہدائے بلوچستان و پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.